آج سے لگ بھگ 740 سال پہلے 1280 عیسوی میں افریقہ کی کسی انجان جگہ پر پیدا ہوا تھا منسا موسیٰ۔ اپنی عمر کے 33ویں سال میں بادشاہ ابوبکر کے بعد یہ مالی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ موسیٰ کی سلطنت گھانا، ٹمبکٹو اور مالی پر پھیلی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ وہ نمک اور سونے کے کاروبار کا بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے حج کیا تب اس کے قافلے میں 80 اونٹ شامل تھے، جس میں سے ہر ایک پر لگ بھگ 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ جس علاقے سے اس کا قافلہ گزرتا، وہاں دکھنے والے بھکاریوں میں موسیٰ سونے کے سکے بانٹ دیا کرتا تھا۔ اپنے سے پہلے بادشاہ ابوبکر کی موت کے بعد 1312 عیسوی میں منسا موسیٰ مالی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپی ممالک برے حالات سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مالی سلطنت دولت سے مالا مال تھی۔ وہاں نمک اور سونے کے ذخائر موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مالی میں سونے کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سونے کی مانگ بڑھ رہی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مالی سلطنت میں لگ بھگ ایک سال میں 1000 کلو سونے کی پیداوار کی جاتی تھی۔ منسا موسیٰ کے راجہ بننے کے بعد اس کو منسا نام کا خطاب ملا، جس کا مطلب ہوتا ہے سلطان۔ موسیٰ کی مالی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہوئی۔ سلطنت وسیع ہوئی تو کاروبار بھی وسیع ہو گیا۔ اس طرح وہاں کے لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو گئی اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ موسیٰ کی فوج میں 2 لاکھ سپاہی تھے۔ اس میں سے صرف 40,000 تیر انداز تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں فوج رکھنا آج بڑے بڑے ملکوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ 1324 عیسوی تک دنیا منسا موسیٰ کی دولت کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ پھر اسی سال موسیٰ حج کے لیے مکہ روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں صرف موسیٰ ہی نہیں بلکہ ایک قافلہ بھی موسیٰ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بہترین فارسی ریشم پہنے، ہاتھ میں سونے کی چھڑی پکڑے لگ بھگ 500 لوگوں کے بعد موسیٰ کا گھوڑا تھا۔ اس قافلے میں ہزاروں فوجی اور غلام شامل تھے۔ ایک اندازے کے مطابق موسیٰ کے اس قافلے میں لگ بھگ 60,000 لوگ شامل تھے۔ وہیں اس قافلے میں اونٹ اور گھوڑے بھی شامل تھے، جن کی پیٹھ پر سینکڑوں کلو سونا لدا ہوا تھا۔ جہاں جہاں سے موسیٰ کا یہ عظیم قافلہ گزرا، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آخرکار اتنی بڑی تعداد میں موسیٰ کی امیری کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ موسیٰ کا یہ قافلہ مصر سے بھی ہو کر گزرا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ نے قاہرہ کے غریبوں کو دیکھ کر سڑک پر سونے کے سکے بکھیر دیے تھے۔ مصر کے غریبوں نے اس سے پہلے اتنی دولت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے شمار خیرات ملنے کے باعث وہاں کے غریب راتوں رات امیر ہو گئے۔ ایسے میں مصر میں اچانک تیزی کا دور شروع ہو گیا اور مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد 1 دہائی تک مصر پر مالی سلطنت کا رعب قائم رہا۔ اپنے حج سفر سے لوٹنے کے بعد موسیٰ نے مالی میں کئی مسجدوں کی تعمیر کروائی۔ وہیں موسیٰ نے ٹمبکٹو میں سکول اور ہسپتال تعمیر کروائے۔ مکہ کے سفر کے بعد افریقہ سے باہر بھی موسیٰ کا نام پھیلا۔ اس وقت دنیا کو موسیٰ کی رئیسی کا پتہ چل چکا تھا۔ موسیٰ کی رئیسی کے قصے یورپ تک پھیل گئے تھے۔ یورپ کے لوگوں کو اس وقت تک موسیٰ کی رئیسی کا یقین نہیں آیا جس وقت تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا۔ عرب پتی موسیٰ کو دیکھ کر یورپین حیران رہ گئے۔ اپنی موت تک موسیٰ کے حج سفر کے قصے لوگوں میں زبان زد عام رہے۔ کہا جاتا ہے 1337 عیسوی کے آس پاس موسیٰ کی موت ہوئی۔ انہی قصوں نے موسیٰ کو دنیا میں امر کر دیا۔ تاریخی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اگر ان کی دولت کو آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ قریباً 4 لاکھ ملین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ وہیں پاکستانی روپیوں میں یہ دولت 135 لاکھ کروڑ بنتی ہے۔ ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس دور میں منسا موسیٰ کے پاس کتنی دولت رہی ہوگی۔